السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و معظم سامعین گرامی، ویسے تو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار کیا ہے۔ ایک روایت مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، وعدہ خلافی کرے، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جاوے نا تو امانت میں خیانت کرے۔ ایسے اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بتائی ہے۔ پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر سے مسلمان ہونے کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو چھپا کے رکھے، یہ منافق کہلاتا ہے۔ تو منافق کی علامتیں یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے۔ اور بھی بڑی بڑی وعیدیں ہیں جھوٹ بولنے کی، بڑی بڑی وعیدیں ہیں، مستقل ایک باب ہوتا ہے احادیث میں بھی، فقہ میں بھی، کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اب جھوٹ میں ساری چیزیں آ گئی، جھوٹا وعدہ کسی سے کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی تعریف کرنا، جھوٹا خواب بیان کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب جھوٹ ہیں۔ اور جھوٹ کی جو وعیدیں ہیں نا، وہ ان سب پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا غلط، تو وہ سب ان وعیدوں کے اللہ معاف فرمائے مستحق ہو جائیں گے۔ البتہ دوستو بزرگوں، جہاں جھوٹ بولنے کے پیچھے کوئی نیک مقصد ہو، جھوٹ بولنے کے پیچھے کوئی صحیح مقصد ہو، تو وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بلکہ ایسی بھی شکلیں علماء نے لکھی ہیں کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، ایسی بھی شکل ہے۔ جیسے ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، ہاتھ میں بندوق یا تلوار لیے ہوئے آیا اور وہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب وہ جو مظلوم ہے، جس کے پیچھے یہ بندوق لے کے بھاگ رہا ہے، تلوار لے کے بھاگ رہا ہے، اس نے کسی گھر میں جا کے پناہ لے لی۔ اب وہ تلوار لیے ہوئے آیا اس مالک مکان کے پاس اور پوچھتا ہے کہ فلاں شخص دیکھا آپ نے؟ اب یہ جو مالک مکان ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں وہ چھپا ہوا ہے مظلوم۔ اگر وہ نام بتا دے گا کہ یہاں چھپا ہوا ہے تو سامنے والا اس کو مار ڈالے گا، قتل کر دے گا، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس گھر کے مالک پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ جھوٹ بول دے اور وہ کہہ دے کہ میرے گھر میں نہیں ہے وہ۔ اس طرح جھوٹ بول کر اس کی جان بچائے، یہ اس پر واجب ہے۔ پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال نیک مقصد کے لیے اگر جھوٹ بولا جاوے تو یہ جائز ہے۔ اور یہ جائز ہے، اس کا ثبوت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے متفق علیہ ایک روایت ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم، ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، یہ وہ نہیں ہیں، یہ دوسری ہیں، لیکن صحابیہ ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یعنی اگر وہ جھوٹ بولے تب بھی جھوٹ کا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ کون؟ جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، صلح کرائے، فینمی خیرن، پھر صحیح بات منسوب کر دے، اچھی بات وہاں تک پہنچا دے، یا او یقول خیرن، یا وہ اچھی بات کہے۔ پتہ چلا دو جھگڑنے والوں کے درمیان، دو جھگڑنے والی قوموں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان اگر موافقت کرانا ہو، اتحاد کرانا ہو، دونوں میں اگر ملاپ کرانا ہو، صلح کرانا ہو، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہی صحابیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت میں بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے، روایت تھوڑی طویل ہے، میں آپ کو مختصر کر کے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہے۔ 3 موقع، وہ کیا ہیں؟ ایک ہے جنگ کا موقع، حرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب تو چال بازی کا ہی نام ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی اگر دشمن سے اگر جنگ ہو جاوے تو وہاں پر اگر ضرورت پڑ جاوے تو جھوٹ بولنا جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، ایسے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مان لو دشمن نے مسلمانوں سے پوچھ لیا کہ تم کتنے لوگ ہو، حالانکہ مسلمان کم ہیں، تو تعداد زیادہ بتانے میں اگر مسلمانوں کا فائدہ ہے تو ان کو کہے کہ ہاں ہمارے پیچھے لاکھوں کی فوج اور آ رہی ہے، حالانکہ کوئی نہیں آ رہا، یہ جھوٹ بولنا ہوا۔ تو اس طریقے سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دوسرا، اصلاح بین الناس، جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ مان لو 2 لوگ ہیں، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام عمر ہے، دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اب تیسرا آدمی چاہتا ہے دونوں میں صلح کرا دے، تو اس نے زید کے پاس جا کر کیا کہا کہ بھائی عمر تو تیری بہت تعریف کر رہا تھا، حالانکہ عمر نے اس کی تعریف نہیں کی، ان کے درمیان تو جھگڑا ہے، لیکن زید کے پاس جا کر ایسا بولنے سے زید کے دل میں عمر کی تھوڑی محبت جاگ گئی کہ ٹھیک ہے میری یار میری غائبانہ تعریف کر رہا ہے وہ، بہت اچھی بات ہے، اور عمر کے پاس جا کر پھر زید کی تعریف کر رہا ہے وہ کہ زید بہت اچھا آدمی ہے اور زید تیری تعریف کر رہا تھا۔ اس طریقے سے دونوں کے پاس جا کر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں بولا ہے؟ دونوں کے درمیان ملاپ کرانے کے لیے، محبت کرانے کے لیے، تاکہ دونوں میں دوستی ہو جاوے۔ تو یہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں بلکہ ثواب کا باعث ہے کہ اس نے 2 لڑنے والوں کے درمیان موافقت اور صلح کرا دی۔ تو ایک یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا، حدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا، مطلب کیا ہے کہ مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے جھوٹ بولنا۔
آپ یہاں میاں بیوی اگر ہماری بات سن رہے ہوں گے تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ہے، چلو مرد کو اجازت مل گئی بیوی سے جھوٹ بولنے کی، اور بیوی کو اجازت مل گئی شوہر سے جھوٹ بولنے کی۔ دوست بزرگوں، یہ عام حالات میں نہیں ہیں، ایسا جھوٹ بولنا بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو وہ جھوٹ بولے جائز ہے جس میں دونوں کے درمیان رشتوں کی مضبوطی ہو، دونوں کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے آپس میں جھوٹ بولنا یہ جائز ہے۔ جیسے مرد اپنی بیوی سے کہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ تو ہی پسند ہے، حالانکہ ہو سکتا ہو اس کے نگاہ میں کوئی دوسری بھی ہو جو اس کو پسند ہو، لیکن دوستو بزرگوں وہ صرف اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں تیرے سوا مجھے کوئی پسند ہے۔ یا اسی طریقے سے مان لو عورت نے کوئی ایسا مطالبہ کر لیا جو بیچارہ غریب آدمی کر نہیں سکتا، اس نے بولا مجھے آج میں 10 تولے کا ہار چاہیے، 20 تولے کا ہار لا کے دو، مجھے فلاں چیز چاہیے، ابھی چاہیے۔ اب غریب آدمی بیچارہ کہاں سے لا کے دے گا؟ تو اس نے کیا کر لیا کہ ٹھیک ہے میں شام کو بنوا کے دے دوں گا۔ اب بیچارے کو معلوم ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے، حالت ایسی ہے۔ اب یہ جھوٹ بولا نا اس نے کہ شام کو بنا کے دے دوں گا، حالانکہ دل میں ارادہ تھا کہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس نے محبت کو بڑھانے کے لیے، اپنے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور درمیان میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جاوے اس وجہ سے اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، تو یہ جائے۔ یا کبھی کبھی عورت کو بھی بیچاری کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اپنے شوہر کو، صرف اس لیے کہ رشتہ بچا رہے، آپس میں محبت بنی رہے، تو وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ نیک مقصد کے لیے اگر جھوٹ ہو تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے احادیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم گناہ سے بچائے اور ہمیں دین کی اللہ تعالی بصیرت اور دین کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔